الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. حاضرین و سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا یہ حصہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ آج کا ہمارا موضوع اس کی تفسیر سے متعلق ہے. سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. and they establish صلاح. ترجمے کے بعد آیت کے اس حصے میں جو موجود اہم الفاظ ہیں ان کی تحقیق ہوگی. یقیمون اور الصلاۃ. یقیمون یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا. اس کا مصدر اقامہ ہے اور اس کے معنی ہیں سیدھا کھڑا کرنا. جب لکڑی کو سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے اور اسے سیدھا کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اقام العود، یعنی کسی چیز کو اس طریقے سے سیدھا کرنا کہ اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ رہے. اس کو عربی میں اقامہ کہا جاتا ہے. اسی طرح قام بالامر اور اقام الامر عربی میں یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کر دیا جائے تو پھر قام بالامر اور اقام الامر کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ اس فقرے میں الصلاۃ ہے. یہ صلی یصلی سے ماخوذ ہے اور عربی زبان میں صلاۃ مختلف معنوں میں آتا ہے. دعا کے معنی میں جیسے قرآن حکیم میں ہے فصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. یہاں اس آیت میں صلی صلاۃ سے مراد دعا ہے. اسی طرح رحمت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد درود شریف میں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. تیسرا معنی اس کا صلاۃ کا عبادت کا ہے اور یہ لفظ بھی عبادت کے معنی میں قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. جیسے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، مشرکین کی عبادت کا ذکر ہے کہ ان کی عبادت جو بیت اللہ کے پاس ہوتی تھی وہ شور شرابہ ہوتا تھا. اسی طرح قرآن حکیم میں ہے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک جو ہے وہ اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے ہر چیز اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. یہاں بھی صلاۃ عبادت کے معنی میں. ایک معنی صلاۃ کا قرات کا بھی ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، آپ اپنی صلاۃ کو بلند نہ کیجیے، یعنی قرات کو بلند نہ کیجیے. یہ تو مختلف معنی ہیں جن میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ شریعت میں صلاۃ سے مراد کیا ہے. اس لیے کہ صلاۃ جو ہے اس کی ایک مخصوص شکل اور ہیئت ہے جو متعین ہے. یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ عبادت جس طریقے سے بھی ادا کی جائے وہ صلاۃ کہلائے گی. یہ بات درست نہیں ہے. شریعت میں صلاۃ مخصوص ہیئت پر مشتمل معروف عبادت کا نام ہے جو قیام، رکوع، سجود، قعود، دعا، ثنا اور قرات پر مشتمل ہوتی ہے اور جس کی شکل اور ہیئت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہے اور اس کے اوقات بھی متعین کر دیے ہیں اور عملی تواتر کے ساتھ یہ ساری چیزیں محفوظ بھی ہیں
اور متعین بھی ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، اس لیے صلاۃ وہی طریقہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، ویسے نماز پڑھو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ یعنی متقی لوگ نماز کی اقامت کرتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری صفت ہے ایمان بالغیب کے بعد، اقامت صلاۃ۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے سب سے پہلے نمبر پر متقی ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یعنی کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی پہلی علامت اور پہلی صفت تقوی ہے، دوسری صفت ایمان بالغیب ہے، اور تیسری صفت اقامت صلاۃ ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، اسی طرح نماز کو بھی جس طرح کہ اس کا حق ہے ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کہلائے گا۔ اب اقامت صلاۃ کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں نماز کے تمام ظاہری باطنی حقوق و آداب، نماز کی حفاظت، پابندی اوقات، تعدیل ارکان، خشوع و خضوع، اخلاص اور باجماعت نماز کی ادائیگی، یہ سب اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے متعلق قرآن حکیم میں، احادیث میں جا بجا رہنمائی کی گئی ہے، اور جو اہم شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں اقامت صلاۃ کی قرآن اور سنت سے، وہ ان میں سے چند اہم چیزیں یہ ہیں۔ اقامت صلاۃ کی سب سے اہم شکل جو ہے وہ نماز کی حفاظت ہے، جیسا قرآن میں ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح نماز کی مداومت اور اس کی پابندی اور اس کو مستقل ادا کرنا، اور یہ صفت بھی قرآن حکیم میں ایمان والوں کی بیان ہوئی ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں نماز پر۔ اسی طرح نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح اقامت صلاۃ میں اخلاص اور خشوع و خضوع بھی شامل ہے، اور یہ نماز کی اصل روح ہے۔ یعنی نماز میں کسی قسم کی ریاکاری، نمائش نہ ہو، خشوع و خضوع ہو، اور خوف و خشیت کا غلبہ ہو، اور دل محبت سے لبریز ہو، اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو۔ قرآن حکیم میں اس کا بھی حکم ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی طرف اپنا رخ کرو ہر مسجد کے پاس، اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ غفلت خشوع و خضوع کے منافی عمل ہے۔ نماز کا تو اصل مقصد ہی غفلت کو دور کرنا ہے اور رب کو یاد کرنا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور مومنین کی یہ بنیادی صفت ہے جو قرآن حکیم میں دوسری جگہ بیان ہوئی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اسی طرح اقامت صلاۃ میں یہ بھی داخل ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو اور سستی اور غفلت سے گریز کیے جائے، کیونکہ قرآن نے نماز میں غفلت کرنے والوں اور نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے۔ فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اصل چیز وہ احسانی کیفیات ہیں جو نماز میں پیدا کرنے کی جن کی ضرورت ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مل احسان کے جواب میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس درجے میں ضرور یہ تصور ہونا چاہیے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسانی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اقامت صلاۃ میں تمام حقوق و آداب کی رعایت بھی شامل ہے۔ جو نماز کے حقوق و آداب ہیں، مثلا فرائض و واجبات ہیں، سنن اور مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرنا، تعدیل ارکان ہے، یعنی تمام ارکان کو ٹھیک ٹھیک اعتدال کے ساتھ ادا کرنا، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، قعود، ان سب کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت جلدی جلدی نماز ادا کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کو حکم دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہے، اقامت صلاۃ میں شامل ہے کہ ان تمام چیزوں کی، آداب کی، سنن کی، مستحبات کی، فرائض و واجبات کی رعایت رکھی جائے۔ اسی طرح باجماعت نمازوں کی پابندی اور صفوں کی درستگی، یہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے۔ اور قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تفسیر میں مفسرین نے یہی نقطہ ذکر کیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ ظاہر فرما دیا تھا جو اذان سننے کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی وجہ سے اس سے گریز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کو اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا کہ صفوں کو درست کرنا یہ اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے، یعنی اقامت صلاۃ کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں صفوں کی درستگی بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، اور شیطانی مداخلت سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی لیے یہاں یؤدون الصلاۃ نہیں فرمایا، یقیمون الصلاۃ فرمایا ہے۔ یؤدون الصلاۃ کا معنی ہے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یقیمون الصلاۃ نماز کی اقامت کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں نماز کے جو بھی فوائد بیان ہوئے ہیں، بالخصوص بے حیائی اور برائی سے روکنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز کی رسمی ادائیگی سے متعلق نہیں ہے یا بے روح نماز سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اقامت صلاۃ سے متعلق ہیں۔ وہ سارے فوائد و برکات تبھی حاصل ہو سکتی ہیں جب نماز کی اقامت ہو۔ اسی طریقے سے یہ نماز ایسی نماز بنتی ہے جس کو حدیث میں معراج المومن کہا گیا ہے، یہ مومن کی معراج ہے، اور یہ نماز قرب الہی کا وسیلہ بنتی ہے۔ ایسی نماز ہی رحمتوں اور برکتوں کی کلید بنتی ہے اور انسانوں کو امن اور تحفظ فراہم کرتی ہے جب وہ واقعی نماز کو ادا کرنے کے بجائے نماز کو قائم کیا جائے۔ اقامت صلاۃ کی اسی اہمیت کی وجہ سے دین اسلام میں جو اس کی اہمیت ہے، اسے اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری قرار دیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرائیں۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، اسی لیے اسے عماد الدین کہا گیا ہے،
یہ دین کا ستون ہے، یہ مسلمانوں کا خصوصی شعار اور علامت ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار اقیم الصلاۃ اور حافظوا علی الصلاۃ کے ذریعے اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اقیم الصلاۃ کے ساتھ ولا تکونوا من المشرکین کا ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ نماز ہی کے ذریعے مومن اور مشرک میں فرق اور امتیاز قائم ہوتا ہے۔ نہ صرف مومن اور مشرک میں بلکہ مومن اور منافق میں بھی، اس لیے کہ منافقین کا ذکر قرآن حکیم میں اس حوالے سے ہوا ہے کہ وہ بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ اسی نماز کی اہمیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو عمدن چھوڑنے کو کفر تک کہا ہے کہ یہ کفر ہے، نماز کا قصدن چھوڑنا۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن حکیم نے اس نماز کی پابندی کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، اس کی تلقین کیجئے، اسے حالت جنگ میں بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال رکھو اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھو۔ یہاں بات ختم کرنے سے پہلے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ایمان بالغیب کے فوراً بعد سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ اقامت صلاۃ کے حوالے سے ہے۔ تو یہ اس مناسبت سے ہے کہ ایمان کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد اور مغیبات پر ایمان کے بعد بندہ اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ دعا اور مناجات میں مشغول ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنے قلبی اور باطنی جو احساسات اور جذبات ہیں ان کے اظہار کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کی عملی تعبیر نماز کی شکل میں عطا کی گئی ہے، جو مومن کے ایمان، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کی اولین علامت ہے، اور جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی مکمل اطاعت، بندگی اور وفاداری کا عملی اظہار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نماز کی اقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔